مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز حاضرین کرام، ناظرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج 27واں روزہ ہے اور 29 اپریل 2022 کا یہ دن ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں، اور یہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا جمعہ ہوگا وہ رمضان کا جمعہ نہیں ہوگا بلکہ شوال کا جمعہ ہوگا، غیر رمضان کا جمعہ ہوگا۔ اس جمعے کے تعلق سے بھی طرح طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، اس پر خیر میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ الوداع جمعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی خاص عمل نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے 2 لفظوں میں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور ہر دن رمضان کا آخری ہے۔ اس کو الوداع جمعہ بولتے ہیں، تو اب کل الوداع سنیچر آئے گا، اس سے اگلے دن الوداع اتوار آئے گا، اس سے اگلے دن الوداع پیر آئے گا، کل جو دن گزرا ہے الوداع جمعرات گزری ہے، اور اس سے پہلے جو گزرا ہے وہ الوداع بدھ گزرا ہے، اس سے پہلے جو گزرا ہے وہ الوداع منگل گزرا ہے۔ تو یہ سارے الوداع ہی گزرے ہیں، تو یہ ایک نئی چیز نکال لی کہ الوداع جمعہ۔ تو الوداع جمعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں ہر چیز کو رسم کے طور پر منایا جاتا ہے اور رسم کے طور پر انجام دیا جاتا ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے، پہلے روزے کو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، اسی طریقے سے پھر 14ویں کو رکھ لیتے ہیں، منجلا روزہ بول دیتے ہیں اسے، پھر کیا ہے جمعے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اور الوداع کا اور آخری روزہ تو بالکل کیا ہے لازم ہے، یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ خیر، تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آج کے جمعے کی اسپیشلٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ پچھلے جمعے کی جو حیثیت تھی وہی اس جمعے کی حیثیت ہے، اس سے پچھلے جمعے کی جو حیثیت تھی وہی اس جمعے کی حیثیت ہے۔ آج کے جمعے کی کوئی اسپیشلٹی اسلام میں نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اب اس کے بعد جمعہ نہیں آنا بس۔ اور کل کا جو سنیچر ہے وہ بھی آخری سنیچر ہے، اس میں بھی روزہ رکھو، اب وہ سنیچر نہیں آئے گا۔ اگلا جو اتوار ہے اس میں بھی روزہ رکھو، کیونکہ وہ بھی اتوار اب دوبارہ نہیں آنا۔ تو اس لیے آخری جمعے کی کوئی اسپیشلٹی اسلام میں نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہ تو الوداع جمعے کی شرعی حیثیت ہو گئی، لیکن آج مجھے جس موضوع پر آپ سے مخاطب ہونا ہے وہ یہ ہے، دیکھیے اللہ نے اس کائنات انسانی کو وجود بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات انسانی میں 2 طرح کی طاقتیں ہمیشہ رکھی ہیں، خیر اور شر۔ یا یوں کہا جائے کہ اللہ تعالی نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے 2 لوگوں کی آپس میں ٹکر رہی ہے، اور یہ قیامت تک ٹکر رہے گی۔ ایک طرف حق والے لوگ ہیں، ایک طرف باطل والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس دنیا میں حق اور باطل کا ٹکراؤ رہے گا، لیکن یہ میرے رب کا اصول ہے، یہ میرے رب کا ضابطہ ہے، یہ میرے رب کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق والوں کو غالب کرتا ہے، حق والوں کو کامیاب کرتا ہے، حق والوں کو سرخ رو کرتا ہے، حق والوں کے لیے عزت بلندی ہوتی ہے، اور جو باطل والے ہوتے ہیں، جو ناحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شرمندہ کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، اللہ ان کو رسوا کرتا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے،
حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع کرتے ہیں۔ حابیل اور قابیل کا قصہ تو سنا ہوگا، دو بھائی تھے، ان میں سے ایک حق پر تھا، ایک ناحق پر تھا۔ ایک حق پر تھا، ایک ناحق پر تھا۔ جو حق پر تھا اس نے ناحق والے کو جو ناحق تھا اس نے حق والے کو قتل کر دیا، اس نے ناحق والے کو قتل کر دیا۔ اور اس کائنات انسانی میں جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ وہی قتل ہوا ہے جو حضرت آدم کی اولاد نے آپس میں کیا۔ حابیل اور قابیل کے درمیان جو اختلاف ہوا اور اس کے درمیان میں جو قتل وجود میں آیا وہ سب سے پہلا قتل تھا اس کائنات انسانی میں۔ لیکن جو حق پر تھا اللہ نے اسے کامیاب کیا، اور جو ناحق پر تھا اس کے لیے اللہ نے سزا متعین کر دی۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق والے لوگوں کو کامیاب کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ اور قانون رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق والے جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ناحق والوں پر ان کو غالب کرتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ، تھوڑی سی مٹھی بھر حق والوں کی جماعت کو اللہ تعالیٰ ناحق والے جو بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر غالب کرتا ہے۔ اور حق پر اڑنا، حق کہنا، حق سننا یہ نبی کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی امت کو ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے حق کے لیے اڑ جانا، ڈٹ جانا، گردن کٹا لینا، لیکن کبھی باطل کے آگے گھٹنے مت ٹیکنا۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا ہے باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ قوم مسلم کی صفت ہے، یہ مرد مجاہد کی صفت ہے، یہ مرد حق کی صفت ہے کہ وہ کیا ہے باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے، وہ اپنی گردن تو کٹا لیتا ہے لیکن وہ کبھی باطل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ تم حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، تم حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر میرے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے، حق تو کڑوا ہوتا ہے۔ میٹھا تو نہیں ہوتا حق، حق میٹھا ہو ہی نہیں سکتا، حق تو میٹھا ہو ہی نہیں سکتا، حق تو کڑوا ہوتا ہے، نیم سے بھی زیادہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن حق کا گھونٹ جس نے پی لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حق کہنا یہ آسان نہیں، حق سننا یہ آسان نہیں، حق کو قبول کرنا یہ آسان نہیں۔ لوگوں کا ذوق یہ ہوتا ہے اور لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، وہ ایسے لوگ پسند کرتے ہیں کہ جو کیا ہے ڈپلومیٹک تو سمجھتے ہوں گے، چاپلوس، سیاسی لوگ، ڈپلومیٹک لوگ، یا اس کو میں عربی کی زبان میں، حدیث کی زبان میں، نبی کی زبان میں کہوں لوگ منافق لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کو نفاق قطعاً پسند نہیں ہے، اللہ کو ڈپلومیسی پسند نہیں ہے، اللہ کو صاف گوئی پسند ہے، اللہ کو حق گوئی پسند ہے، اللہ کو یک رنگی پسند ہے، اللہ کو دو رنگی پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ یک رنگی، ایک رنگی پسند ہے، اللہ کو دو رنگی پسند نہیں ہے۔ کیسے؟ اللہ کو اگر دو رنگی پسند ہوتی تو اللہ یہ نہیں کہتا لا الہ، لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کیا ہے، اللہ ہی اللہ معبود ہے یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں، پہلے ہر ایک کا انکار، تو اس سے کیا پتہ لگا اللہ کو ایک رنگی پسند ہے۔ اور آئیے قرآن کھولتے ہیں، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کو دیکھیے ایک رنگی کیسے پسند ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کہہ رہا کہ دیکھو میں ہر چیز کو بخش دوں گا، شرک کو نہیں بخشوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری خدائی میں کسی کو تم نے شریک ٹھہرایا اس گناہ کو میں قطعا نہیں بخشوں گا، اس گناہ کو
تو یہ کیوں نہیں بخشے گا اللہ؟ کیوں؟ یہ دو رنگی ہے. یہ کیا ہے؟ دو رنگی ہے. اللہ کو ایک رنگی پسند ہے کہ یہ بندہ مجھے بھی خدا کہہ رہا ہے, یہ بندہ کیا ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء کو بھی خدا کہہ رہا ہے, یہ بندہ مجھے بھی خدا مان رہا ہے, یہ کیا ہے, فلاں مزار والے سے بھی مانگ رہا ہے, میرے بندوں کو, میری مخلوق کو میرے مقام پر لا کر کھڑا کر رہا ہے. تو اس لیے اللہ ایسے بندوں سے ناراض ہوتا ہے. اور صاف صاف قرآن میں کہہ دیا کہ دیکھو, آپ چوری کرو گے, زنا کرو گے, بدکاری کرو گے, جھوٹ بولو گے, غیبت کرو گے, اور جب تم سچے دل سے توبہ کر لو گے میں معاف کر دوں گا. اگر تم شرک کرا تم نے, اور تم شرک کر کے تم نے معافی نہیں مانگی, اسی حال میں تم دنیا سے رخصت ہو گئے, تو اس میں اللہ تعالیٰ صاف اعلان کر رہا ہے کہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا. اچھا, شرک جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو خدا کا مرتبہ دیں, بلکہ خدا جیسی تعظیم اس کی کریں, خدا جیسی صفت اس کے لیے ثابت کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بگڑی بناتا ہے, اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو حل کرتا ہے. اب ہم کسی اللہ والے کے بارے میں, کسی مزار والے کے بارے میں, کسی قبر والے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں مزار پہ جائیں گے اور ایک چادر چڑھائیں گے, ساری کیا بگڑی بن جائے گی. فلاں مزار پہ جائیں گے, 7 چکر لگائیں گے, 7 حاضری دیں گے, سارے معاملات حل ہو جائیں گے. فلاں مزار پہ جائیں گے, شیرینی چڑھا دیں گے اور کیا بیٹا مل جائے گا. یہی شرک ہے, اسی چیز کا نام شرک ہے. اسی چیز کو میرے رب نے ارشاد فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کر دے, شرک کو معاف نہیں کرے گا, اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا. اس میں کنڈیشن اللہ لگا دی ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو معاف کروں گا, نہیں چاہوں گا تو میں چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی پکڑ کر لوں گا, اور اللہ پکڑ نہ کرے تو بڑی سے بڑی بات کو چھوڑ دے. لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ میں نہیں, کیا ہے, میں معاف نہیں کروں گا. تو دیکھیے یہاں پر اللہ کو کیا پسند ہے؟ ایک رنگی پسند ہے, اللہ کو دو رنگی پسند نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم قرآن کھولتے ہیں, قرآن پاک میں جب ہم سورہ بقرہ کو کھولتے ہیں, سورہ بقرہ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مومنین کا تذکرہ کرتا ہے, مومنین متقین کا, کہ متقی کون لوگ ہیں, پرہیزگار کون لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں, جنتی کون لوگ ہیں. تو ان کی پہچان, ان کی علامت, ان کی خصوصیات, ان کی عادتیں, ان کا اخلاق, ان کا کردار اللہ نے 5 آیتوں میں بیان کیا. اور اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور غیب پر یقین رکھتے ہیں, اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں, کنجوسی نہیں کرتے ہیں, آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں, یہ لوگ کیا ہیں؟ فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کیا 5 آیتوں میں. اس کے بعد کفار جو کافر ہیں, کھلم کھلا کافر ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں تذکرہ کیا اور صاف صاف کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم, کہ یہ جو لوگ ہیں کفار مکہ, یعنی وہ کافر جو ایمان نہیں لائیں گے, جیسے کہ ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. تو جب مومنین کا تذکرہ آیا اللہ نے 5 آیتوں میں کیا, کھلم کھلا جو بالکل کافر تھے, اپنے کفر کا اعلان کر رہے تھے, ان کا تذکرہ آیا تو اللہ نے 2-3 آیتوں میں ان کا تذکرہ کر دیا. اور اس کے بعد جب منافقین کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پورے ایک رکوع میں 13 آیات میں تقریباً ان کا تذکرہ کیا. کن کا؟ منافقین کا. مومنین کا ذکر 5 آیات میں, کافرین کا ذکر 2 آیتوں میں, اور جو منافقین ہیں ان کا ذکر کتنے میں کیا؟ اللہ نے 13 آیات میں کیا. اور تفصیل کے ساتھ اللہ نے کیا, ڈیٹیل میں اللہ نے کیا. کیا بتانے کے لیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفر سے زیادہ نفاق پسند ہے, کفر سے زیادہ اللہ کو دو رنگی پسند ہے. نفاق کہتے ہیں 2 ذو الوجہین. نفاق کی جب تعریف محدثین کرتے ہیں, مفسرین کرتے ہیں کہ ذو الوجہین, 2 چہروں والا. کیا ہے؟ 2 چہروں والا. میرے سامنے آتا ہے اس کا چہرہ الگ ہے, جب وہ میرے پیچھے جاتا ہے تو اس کا چہرہ الگ ہے, جب وہ آپ سے ملتا ہے
تو اس کا چہرہ الگ ہے، وہ آپ سے آپ کے مطلب کی بات کرتا ہے. جب آپ کے خلاف جاتا ہے تو وہ کیا بات کرتا ہے؟ آپ کے اگینسٹ بات کرتا ہے، آپ کے اپوزٹ بات کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں ذی الوجہین، دو چہروں والا، دو منہ والا انسان. اور دو چہروں والا، دو منہ والا، دو رخی پالیسی والا، یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے. اللہ کو تو یک رنگی پسند ہے، اللہ کو ایک رنگ والا انسان پسند ہے. حتیٰ کہ اللہ نے کفر سے اتنی نفرت کا اظہار نہیں کیا، اللہ نے نفاق سے نفرت کا اظہار کیا. اور قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ جو منافقین ہیں، یہ جو دو چہروں والے ہیں، یہ نبی کے پاس تو آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اے نبی ہم تو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں. تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے حمایتی ہیں، اور ہم تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہم تو نبی پر یقین رکھتے ہیں، ہم تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، یہ اتنے بے ضمیر ہیں، یہ اتنے مردہ ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں، یہ اتنے خائن ہیں، یہ اتنے بے شرم ہیں کہ اپنی دل کی بات کا اظہار بھی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، ان کے دل میں کیا ہے؟ بتوں کی محبت گھسی ہوئی ہے، لیکن صرف دنیا کے مفاد کے خاطر، دنیا کی عزت کے خاطر، دنیا کی چاہ کے خاطر دونوں ہاتھ میں لڈو لینے کے لیے کافروں کے پاس جاتے ہیں. تو کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کا بیوقوف بنا رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں. تو اس وجہ سے میرے رب نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے اور بدترین طبقے میں ہوں گے. دیکھیے اللہ نے کفر کا ذکر کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے اتنی نفرت کا اظہار نہیں کیا جتنی نفرت کا اظہار اللہ نے کس سے کیا ہے؟ نفاق سے کیا ہے، منافقت سے کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ منافقت کو ڈیٹیل میں اللہ نے بیان کیا، اور پھر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اسی چیز کو ایک شاعر نے کہا ہے سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا. سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذالک مت بنو، کسی ایک طرف ہو جاؤ. اللہ کو ایک رنگی پسند ہے، اللہ کو ذو الوجہین پسند نہیں ہے، اللہ کو ڈپلومیسی پسند نہیں ہے، اللہ کو ڈپلومیٹک انسان پسند نہیں ہے، اللہ کو صاف گو، حق گو، بے باک پسند ہے. اور میرا رب بھی بے باک ہے، میرے رب کے نبی بھی بے باک ہیں، اور نبی کے چاہنے والے بھی بے باک ہیں. دیکھیے میرا رب کتنا بے باک ہے. میرا رب یہ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان بتوں کی پوجا کرنے والوں سے کہہ دیجئے. صاف صاف نبی نے کہا اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، کہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. ہم تو لا اعبد ما تعبدون، ہم عبادت نہیں کریں گے ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. کتنی صاف گوئی ہے میرے رب کے کلام میں. آج جاہل لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر مت کہو. بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر مت کہو کبھی مسلمان ہو جائے. کہتے ہیں نا یہ مسئلہ بڑا مشہور کرا رکھا ہے کافر کو کافر نہ کہو. تو آپ ان کو دلیل دینا، اتنی واضح دلیل کہ دیکھو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم کرا. قل، یہ لفظ قل جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے. امر مطلب حکم، اللہ حکم دے. قل کہیے، کہہ دیجئے. نبی کو آرڈر کرا کہیے. کیا کہیے؟ یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اے کافروں. کافر سے خطاب کیا ہے میرے رب نے، اور نبی کو آرڈر دیا ہے کہ ان کو خطاب کریے اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا. تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کچھ مسئلے ایسے ہیں جو مشہور کرا دیے جاتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ کافروں کو کافر نہیں کہنا چاہیے کہ اگر کافروں کو تم کافر کہو گے تو کبھی ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں. تو آپ ان کو یہ دلیل دینا، ان کی عقل کا جواب عقل سے دینا، مسلمان کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کبھی کافر ہو جائے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اگر یہ دلیل ہے کہ کافر کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، تو مسلمان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہو سکتا ہے کافر ہو جائے.
ہے نہیں بہت سارے مسلمان کافر ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، دلیل قرآن سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کافر کو کافر نہ کہو، تو آپ یہ کہیں میرا رب اپنے نبی کو آرڈر کر رہا ہے کافروں سے جو خطاب کرو ان سے بات کرو، یا ایھا الکافرون۔ تو دیکھیے میرا رب کتنا صاف گو ہے، میرے رب نے صاف گوئی کے ساتھ کہہ دیا اے کافروں، اور اپنے نبی کو حکم کیا ان سے یہ کہہ دو کہ کیا ہے، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں تمہارے ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میرا رب تو کوئی اور ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کو ایک رنگی پسند ہے، دو رنگی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حق گوئی پسند ہے، بے باکی پسند ہے، جرت پسند ہے، ہمت پسند ہے، بزدلی پسند نہیں۔ بزدل لوگوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے، اللہ جرت مند لوگوں کو کامیاب کرتا ہے، اللہ حق والوں کو کامیاب کرتا ہے، اللہ کیا ہے، اڑنے والوں کو کامیاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حق کہنے والوں کو کامیاب کرتا ہے۔ اور میرے نبی کو یہ آرڈر کیا، یہ حکم کیا، قل الحق وَإِن كَانَ مُرًّا، اے نبی آپ حق بات کہیے اگرچہ وہ کڑوی ہو، اور حق بات تو کڑوی ہوتی ہے کیونکہ جو ڈپلومیٹک انسان ہوتا ہے وہ سب کو لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو بھی کیا ہے، نہ رب راضی ہو نہ شیطان، نہ رب ناراض ہو نہ شیطان ناراض ہو، رام بھی راضی ہو، رحیم بھی راضی ہو، رب بھی راضی ہو، شیطان بھی راضی ہو۔ اور یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے حق الگ ہوگا، باطل الگ ہوگا۔ اللہ حق اور باطل کو گڈ مڈ نہیں کرتا ہے۔ علماء یہود نے یہی حرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دیا۔ علماء یہود کیا کرتے تھے، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، قرآن نے کہا وَلَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ، اور تم حق اور باطل کو ایسا ملاؤ مت جو لوگوں کو حق سمجھ میں نہ آئے۔ علماء یہود کیا کرتے تھے، اور ایسے علماء اس امت کے بھی اندر ہوں گے، وہ علماء سو ہیں، علماء سو ہیں میرے نبی کی زبانی۔ وہ کیا کرتے تھے، کبھی کسی مالدار آدمی سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اس کے لیے وہ گنجائش نکال دیتے تھے۔ غریب آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کے لیے سیدھا سیدھا شریعت کا حکم بیان کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا اور دیکھا بھائی یہ بندہ کیا ہے، تھوڑا بااثر ہے، تو حق اور باطل کو ایسا گول مول کر دیا، دال کا دلیا بنا دیا، دال کا دلیا بنا دیا، نہ اسے پتہ لگ رہا دال ہے نہ پتہ لگ رہا دلیا ہے۔ اس چیز کو قرآن نے کہا وَلَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیتے ہو، ملا دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو۔ تو آج اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے علماء بھی ہوں گے جو حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیں گے، لیکن یاد رکھو حق والے لوگ ہمیشہ رہیں گے، جو ڈنکے کی چوٹ پر حق کہیں گے، جو حق کہتے رہیں گے بھلے ہی اس کا انجام کچھ ہو۔ اور یاد رکھیں تاریخ میں حق والے لوگ سرخرو ہوتے ہیں، جو حق نہیں کہتے ہیں تاریخ کی بھول بھلیوں میں کھو جاتے ہیں۔ آج نوجوان طبقہ ارطغرل سے واقف ہے، عثمان غازی سے واقف ہے۔ آپ دعا دیجئے رجب طیب اردگان کو کہ عثمان غازی اور ارطغرل غازی ان کی تاریخ و منظر عام پر لے آئے۔ حالانکہ ہم نے تو اللہ کا شکر ہے مولویت کے سالوں میں ہی ہم نے ارطغرل غازی، عثمان غازی، سلطان با یزید یلدرم اور سلطان محمد فاتح، اس خلافت عثمانیہ کی پوری ہسٹری ہم نے اللہ کا شکر پڑھی ہے۔ لیکن آج ارطغرل غازی کی تاریخ سے لوگ واقف ہیں، عثمان غازی کی تاریخ سے ہمارا نوجوان طبقہ کسی حد تک واقف ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ انہوں نے حق کے لیے کتنے چبائے ہیں، حق کے لیے کتنی کیا ہے کوششیں کری ہیں، اور سب سے زیادہ خطرات انہیں اپنے لوگوں سے لاحق تھے۔ دیکھا ہوگا نا، اپنے لوگ ہی سازشیں کرتے ہیں، سازشوں کا جال بچھاتے ہیں، اور اپنے لوگوں سے ہی انہیں کیا ہے مقابلہ آرائی کرنی پڑتی ہے۔ جب تک اپنے لوگوں کا فتنہ ختم نہیں ہوتا ہے تو باطل میں انہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ آج مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا المیہ یہ ہے، حق کہنے کے لیے، حق بتانے کے لیے، حق سمجھانے کے لیے اپنے لوگوں میں ایسے جو باطل والے لوگ ہیں ان کی کیا ہے، ان کا برین واش کرنا ضروری ہے، ان کو سمجھانا ضروری ہے، ان کو راہ راست پر لانا ضروری ہے۔ کیوں؟ حق کو قبول کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، حق کو سمجھنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، حق کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، اور باطل کی راہ پر چلنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دنیا اس کے لیے مثال ہے، آج دنیا میں عیسائی زیادہ ہیں، دنیا میں عیسائیوں کے ملک زیادہ ہیں، جبکہ حق پر کیا ہے، اسلام ہے، مسلمان حق پر ہیں، اسلام حق پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے تقریباً 57-58 ملک ہیں،
اور عیسائیوں کے اس سے زیادہ ملک ہیں۔ آج دنیا میں سب سے بڑی تعداد کیا ہے؟ عیسائیوں کی ہے، دوسری پاپولیشن جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، کبھی تعداد سے متاثر نہ ہو، کبھی کیا ہے سامنے والوں کی بھیڑ سے متاثر نہ ہو، حق کے لیے آپ ڈٹے رہیں، حق پر اللہ کی مدد ہے، حق والوں کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے، جہاں پر بھی آپ حق پر ہوں گے یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، بھلے ہی دیر سے آئے لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی، یہ اس بات کا یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ یہ مزاج بنائیں کہ آپ حق کا ساتھ دیں، حق سنیں، حق سمجھیں، حق کا ساتھ دیں، کبھی باطل کا ساتھ نہ دیں، یہ اپنا مزاج بنائیں۔ اور آپ دیکھیے ہر دور میں جو حق والے لوگ ہیں ان پر پریشانیاں آتی ہیں، ان پر حالات آتے ہیں، ان پر دقتیں آتی ہیں، ان پر الجھنیں آتی ہیں، اور جو ناحق لوگ ہوتے ہیں، جو ڈپلومیسی کا مزاج رکھتے ہیں، ان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ وہ کیا ہیں؟ 20 انگلی گھی میں اور سر کڑھائی میں رکھتے ہیں، 20 انگلی گھی میں اور سر کڑھائی میں رکھتے ہیں، تو ان کو مصیبت کیوں آئے گی؟ ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا عباس صاحب، تو وہ بھی بڑے حق گور بے باک امام ہیں۔ اب ظاہر سی بات آدمی حق کہے گا تو اختلاف رہے گا، حق پر ہی اختلاف ہوتا ہے، نہ حق پر اختلاف نہیں ہوگا۔ میں چاہوں سب کو راضی کر لوں، کیا ہے، بریلیوں کو بھی راضی کر لوں، شیعوں کو بھی راضی کر لوں، اہل حدیث کو بھی راضی کر لوں، جماعتیوں کو بھی راضی کر لوں، سب کو راضی کر لوں، سب کی جیسی بات کروں تو سب راضی ہو جائیں گے، کوئی اختلاف۔ ہاں مفتی صاحب بہت اچھے، مفتی صاحب بہت اچھے، ہاں بھائی لاؤ جی تیجا بھی ہوگا، ہاں بھائی فاتحہ بھی ہوگا، ہاں بھائی تم بھی آ جاؤ، ہاں بھائی تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، سب ہضم کر جاؤں، سب راضی ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی، اللہ کے وہاں پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے ایک رب کو حق گوئی پسند ہے، رب کو کیا ہے، یک رنگی پسند ہے۔ تو مولانا عباس سے ایک امام نے کہا کہ بھائی تمہارے پیچھے ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، کچھ نہ کچھ مدعی رہتا ہے، جو مجھے 15 سال امامت کرتے ہو گئے آج تک کوئی مدعی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو ٹاپک دیتا ہوں، آپ اس حق بات پر بیان کریں، اور آپ کی مسجد میں بیٹھوں گا، اسی دن اگر مسجد میں اختلاف نہ ہو جائے پھر بتانا مجھے۔ آپ حق بات کہیں، جب آپ حق کہو گے نہیں تو اختلاف ہوگا ہی نہیں، آپ حق کہو گے نہیں تو اختلاف کیسے ہوگا؟ آپ ڈپلومیٹک بن جائیں، آپ چاپلوس بن جائیں، آپ لوگوں کی خصیہ برداری کرنے لگے، لوگوں کی خوشامدیں کرنے لگے، حاجی جی، نمازی جی، فلانے جی، اور سلام ٹھوکنے لگے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال سے امام ہوں، اختلاف نہیں ہوا، میں کہتا ہوں ایک حق والی تقریر کر کے دکھائیں، اگر اسی دن اختلاف نہ ہو جائے، آپ سود خوروں کے خلاف بھی بیان دیں، آپ بریلویت کے خلاف بھی بیان دیں، آپ شیعت کے خلاف بھی بیان دیں، آپ باطل فرقوں کے خلاف بھی بیان دیں، آپ غلط راہ چلنے والوں کے خلاف بھی بیان دیں، جو جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی بیان دیں۔ دیکھیے، دیکھتے ہیں آپ کے مخالف ہوتے نہیں ہوتے؟ حق والوں کے خلاف تو یہ دنیا ہوگی، لیکن میرے رب کا نظام ہے، اللہ کامیاب حق والوں کو کرے گا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنا ہوگا، جانتے ہیں بھائی امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ جانتے ہیں بھائی؟ بتاؤ کتنے لوگ جانتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں۔ امام احمد بن حنبل کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ 5-6 لوگ ہی جانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کے اندر 4 فقہ رائج ہیں، 4 فقہ پوری دنیا کے اندر، جس فقہ کو ہم لوگ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان ملکوں میں حنفی لوگ رہتے ہیں، ہم لوگ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور قطر، دوحہ، دبئی اور جو خلیج کے ممالک ہیں زیادہ تر، ان میں امام احمد بن حنبل کی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ۔ یعنی امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حدیث کے امام، 10 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھیں۔ کتنی؟ 10 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھیں، اور اپنے وقت کا وہ شخص جرأت مند امام تھا، اور امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ امام شافعی کے شاگرد ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ جس وقت وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے 1100 مکبر ہوتے تھے، یعنی کئی ہزار اسٹوڈنٹ ان کی حدیث کا درس سنتے تھے، مائک تو ہوتا نہیں تھا، تو جو بات وہ کہتے تو 1100 لڑکے طے کر رکھے تھے، اس صف میں ایک لڑکا ہے، اس صف میں، اس صف میں، اس صف میں 1100، یعنی 1100 لوگ ان کی بات کو نقل کرتے تھے۔ اب لگا لیجیے سننے والے کتنے لوگ ہوں گے، اگر اس مسجد میں مائک بند ہو جائے تو ہم کہیں بھائی تکبیر بول دینا، 5-6 لوگ تکبیر بولیں گے کافی ہو جائے گا۔ اب لگا لیجیے 1100 لڑکے وہ تھے، جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے انہوں نے پڑھا، ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اب وہ 1100 لڑکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے تاکہ جتنے بھی مجمع میں لوگ ہیں سب کو آواز پہنچ جائے۔ اتنا زبردست اس شخص کا علم تھا۔ لیکن دیکھیے تاریخ میں علماء تو بہت آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن تاریخ ان علماء کو یاد کرتی ہے جو حق والے ہوتے ہیں، جو حق کے لیے اڑ جاتے ہیں، گردنیں کٹوا دیتے ہیں، لیکن کیا ہے، حق کے سامنے، باطل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے امام ہیں،
جلیل القدر امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، جرأت مند مجاہد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے شافعی، تو میرا پیغام احمد بن حنبل تک پہنچا دے، ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، اس وقت بڑے بڑے لوگ بدل جائیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس فتنے کا مقابلہ کریں، میرا سلام عرض کرنا احمد بن حنبل کو، اور احمد بن حنبل سے کہنا اس فتنے کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے، اور ڈٹ جانا ہے، پھسلنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے، اڑ جانا ہے۔ اگر احمد بن حنبل ہٹ گیا تو یہ قوم گمراہ ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے، اللہ کے نبی، کیونکہ اللہ کے نبی کا خواب میں آنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور پھر نبی کا، جیسے ہم نے نبی کو خواب میں دیکھا تو سچ میں ہم نے نبی کو ہی خواب میں دیکھا۔ شیطان لا یتمثل بہ شیطان کیا ہے؟ نبی کی شکل کو اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک قاصد روانہ کیا امام احمد بن حنبل کی خدمت میں، اور کہا کہ میرا سلام پہنچانا اور نبی کا سلام پہنچانا، اور یہ میسج کنوے کر دینا، پہنچا دینا کہ ایسے ایک فتنہ کھڑا ہونے والا ہے، اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ حالانکہ علماء تو لاکھوں تھے اس وقت میں، لیکن اللہ نے احمد بن حنبل کو چنا اس حق کے لیے اور ڈٹنے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی کا قاصد پہنچا، اور اس قاصد نے پورا پیغام سنا دیا۔ اور اس دور میں اگر کوئی کسی بات قاصد آتا تھا تو وہ اپنی کوئی چیز ہدیہ کر دیتے تھے تاکہ وہ اس کو پہنچا دیں، اور اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہاں میرا پیغام پہنچ گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ اتارا اور وہ دے دیا کہ یہ میرے استاد کو گفٹ کر دینا، اور کہہ دینا ہاں احمد بن حنبل تک پیغام پہنچ گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ان کا قاصد دوبارہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے آپ کا پیغام، آپ کا میسج کنوے کر دیا ہے، پہنچا دیا ہے، تو اور انہوں نے یہ کرتا آپ کو ہدیے میں دیا ہے۔ امام شافعی خود امام ہیں، اور خود کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے کیا ہیں؟ استاد ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کرتا میرے لیے بابرکت ہے۔ اس کرتے کو دھویا اور اس کا پانی انہوں نے پیا، انہوں نے۔ کیوں؟ وہ شخص کتنا عظیم ہے جس کو نبی کا سلام آ رہا ہے، جس کو کملی والے کا سلام آ رہا ہے۔ خیر، امام احمد بن حنبل پہلے سے پریپیئر ہو گئے، تیار ہو گئے، اور اس کے بعد جو بادشاہ وقت تھا اس نے ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ وہ شیعہ ذہنیت کا تھا، اس کے کیا ذہنیت صحیح نہیں تھی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ قرآن جو ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق فنا ہو جائے گی، مخلوق ساری فنا ہو جائے گی، اور کیا ہے؟ اللہ کا کلام باقی رہے گا۔ بھائی جیسے میں بول رہا ہوں، یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ میرا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میری زبان زندہ ہے، میرے الفاظ زندہ ہے، میں مر جاؤں گا میری زبان ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ ہمیشہ سے ہے، قرآن بھی ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے بول کر پڑھ کر جبریل کو سنایا، اور جبریل نے پڑھ کر اللہ کے نبی کو سنایا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سنایا، اور صحابہ سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ ایک عقیدے کا مسئلہ تھا۔ اگر ہم یہ مانیں گے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا قرآن فنا ہو جائے گا۔ جب قرآن فنا ہو جائے گا تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی فنا ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ تو بادشاہ وقت کا مقابلہ کون کرے؟ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، قید میں ڈال دے گا، پھانسی پہ چڑھا دے گا، گردن مار دے گا۔ امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے علماء کو کسی کو جرأت نہیں ہوئی یہ حق بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے۔ امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے اور انہوں نے فتویٰ دیا، اے لوگوں سن لو، یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ جب سے اللہ ہے، جب سے یہ کلام ہے، جب تک اللہ ہے تب تک یہ کلام ہے، ہمیشہ سے اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ رہے گا، ہمیشہ سے قرآن ہے اور ہمیشہ قرآن رہے گا۔ بادشاہ کو پتہ لگا ایک مولوی ہمارے خلاف جا رہا ہے، ہمارے خلاف فتوے دیتا ہے، ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے۔ اسے اپنی بادشاہت کا زعم تھا، اپنی بادشاہت کا تکبر تھا۔ اس نے کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا، بیڑیوں میں جکڑ دیا اور قید خانے میں ڈلوا دیا، اور جلاد کو یہ حکم دیا کہ اس بندے پر کوڑے برساؤ جب تک یہ بندہ اپنے اس فتوے سے باز نہ آ جائے اور یہ کہہ دے ہاں اللہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میری ہاں میں ہاں نہ ملائے، اس پر کوڑے برساتے رہنا۔ لوگوں سن لو، احمد بن حنبل کی عظمت پر قربان جاؤں،
ہزاروں کروڑوں رحمتیں اس احمد بن حنبل کی قبر پر نازل ہوں۔ احمد بن حنبل کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ اتنے خطرناک کوڑے ان کو لگائے جاتے تھے، لو ضربت علی الفیل الحرہ، کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو مار دیا جاتا تو ہاتھی چنگھال اٹھتا، ہاتھی درد سے کراہنے لگتا۔ جب کوڑا ان پر برسایا جاتا تھا تو کوڑے کے ساتھ ان کی کھال کھچ جاتی تھی، لیکن احمد بن حنبل یہ کہتے تھے، اے لوگوں سن لو، اب بھی میرا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، میں مر جاؤں گا، میں ٹکڑے ہو جاؤں گا، لیکن میں اپنے فتوے کو تبدیل نہیں کروں گا، اور میں کہتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بادشاہ پریشان ہے کہ بندہ کتنا جرأت مند ہے، اتنے کوڑے برسائے جا رہے ہیں کہ ہاتھی جیسا جانور بھی کیا ہے، چنگاڑ اٹھتا، اس کوڑے کی مار کو برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن احمد بن حنبل کی استقامت میں ذرہ برابر تزلزل نہیں ہوا، پیر نہیں پھسلے۔ احمد بن حنبل بار بار کہتے رہے کہ میں نہیں ہٹوں گا اپنے فتوے سے، میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا، میں گردن تو کٹا دوں گا اور اس بات کو کہتا رہوں گا، قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی جیل کے اندر عرب کا ایک مشہور ڈاکو بھی بند تھا، جس کو تاریخ میں کہتے ہیں ابو حشا۔ کیا نام ہے؟ ابو حشا۔ اس نے یہ ظلم دیکھا اور یہ تشدد دیکھا، اسے ایسا لگا کہ احمد بن حنبل کبھی بدل نہ جائیں، اس تشدد کا مقابلہ نہ کر پائیں۔ احمد بن حنبل کے پاس وہ ڈاکو آیا۔ یاد رکھیں اور تاریخ کو پڑھیں، نوجوانوں تاریخ کو پڑھیں، گانوں کو چھوڑ دیں۔ دیکھیے اس ڈاکو نے کیا کہا۔ اس ڈاکو نے کہا، احمد بن حنبل، میں ڈاکو ہوں، میں چور ہوں، میں لٹیرا ہوں، میں لوگوں کو لوٹتا ہوں، مجھے پتا ہے میں غلطی پر ہوں، میں پٹائی کھاتا ہوں، لیکن کبھی بھی زبان نہیں کھولتا، کبھی بھی اپنی چوری کا اقرار نہیں کرتا ہوں۔ تم وقت کے امام ہو، تم عالم دین ہو، اگر تم ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹ گئے، تم نے اپنی زبان کھول دی، تمہارے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، پوری قوم گمراہ ہو جائے گی۔ میں ناحق ہونے کے باوجود پٹتا رہتا ہوں، لیکن زبان نہیں کھولتا ہوں، اقرار نہیں کرتا ہوں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس ڈاکو کے یہ جملے مجھ پر نقش ہو گئے۔ اس نے ایسی بات کہی، احمد بن حنبل، اگر تو پھسلا تو پوری قوم پھسل جائے گی، تو پھسلا تو پوری قوم گمراہ ہو جائے گی، تیرے فتوے کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، اس لیے تیرے مزاج میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، تم ڈٹے رہنا، اور کیا ہے، اپنے موقف سے، اپنی بات سے پیچھے مت ہٹنا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنی بات پر، اپنی حق گوئی پر ڈٹا رہا، اور میں نے ٹھان لیا کچھ بھی ہو جائے، لیکن میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ آخرکار جو عوام تھی، ان کے دلوں میں علماء کی محبت تھی، وہ ساری عوام اکٹھی ہوئی اور بادشاہ کو وارننگ دے دی، اگر تم نے احمد بن حنبل کو رہا نہیں کیا تو ہم تیری حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، ہم تیری حکومت کو ختم کر دیں گے۔ بادشاہ ڈر گیا اور آخرکار بادشاہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل سے رہا کر دیا۔ اور دیکھیے بادشاہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، اور اللہ نے عزت کس کو دی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عزت دی۔ کیوں؟ امام احمد بن حنبل حق پر ڈٹے رہے، حق پر ٹکے رہے، اور انہوں نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ایک مرد مجاہد کی، حق گو مرد کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی حق گوئی پر ٹکا رہے، چاہے کوئی بھی مخالف ہو جائے، اور مدد اللہ کی حق والوں کے ساتھ آتی ہے، باطل والوں کے ساتھ، چاپلوس کے ساتھ، خفیہ بردار کے ساتھ اور ڈپلومیٹک انسان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ وقتی طور پر وہ اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی، یہ میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور آپ دور نہ جائیے، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تو امام احمد بن حنبل کی بات آج سے 1300 سال تقریباً پرانی ہو گئی۔ ابھی ہندوستان کی آزادی میں ایک شخص تھا جس کو مولانا محمود الحسن دیوبندی کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا اسٹوڈنٹ، دارالعلوم دیوبند کا کیا ہے، شیخ الحدیث۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، فتوی جہاد، ترک موالات کا، کہ انگریزوں سے لین دین مت کرو، انگریزوں کی فوج میں بھرتی مت ہو، انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اسی شیخ الہند کو، پتلے دبلے انسان کو، ذرا سا قطع شیخ الہند کا، اور اتنے بڑے شیخ تھے کہ اتنی بڑی تحریک چلائی تھی انگریزوں کے خلاف، اتنا بڑا موومنٹ کہ اگر وہ موومنٹ کامیاب ہوتا تو 1920 میں ہی ہندوستان آزاد ہو جاتا۔ ان کو جیل میں ڈال دیا، مالٹا کی جیل میں، اور
مولانا حسین احمد مدنی نے اپنی آنکھوں دیکھی تاریخ لکھی، آنکھوں دیکھی کہ رات میں انگریز آتا اور لوہے کی سلاخ لوہے کو گرم کرتا، انگاروں پر تپا دیتا اور مولانا محمود الحسن دیوبندی کے کمر سے یوں جلتا ہوا لوہا لگا دیتا اور یوں کہتا، محمود تو ہمارے حق میں فتویٰ دے دے، تو نے فتویٰ دیا ہے نا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریزوں سے لین دین حرام ہے، تو فتویٰ دے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں، ہمارے حق میں فتویٰ دے۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کانپ جاتے، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور وہ کیا ہے تکلیف سے پریشان ہو جاتے، لیکن ایک جملہ کہتے، اے انگریز یہ سن لے، میں بلال کا وارث ہوں، میں خباب کا وارث ہوں۔ بلال تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر اپنی زبان سے ایک ہی کلمہ کہتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میں ٹکڑے ہو سکتا ہوں، تو میرے ٹکڑے کر سکتا ہے، لیکن میں تیرے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو مجھے جان سے مار دے، تو میری کھال کھینچ لے، میری بوٹی بوٹی کر دے، لیکن میں تیرے حق میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ پھر انگریز چلا جاتا، پھر دوسرے دن آتا، پھر لوہے کی سلاخ کو گرم کرتا اور پھر حضرت کو داغتا اور پھر تکلیف دیتا اور پھر کہتا تو انگریز ہمارے حق میں فتویٰ دیتے، لیکن حضرت مولانا محمود الحسن ایک ہی جواب دیتے کہ میں بلال کا وارث ہوں، میں اپنی زبان کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہوں، تو مجھے کتنی تکلیف دے دے، لیکن میرا فتویٰ یہی ہے کہ انگریز سے جہاد کرنا فرض ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اپنے فتوے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی لکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد تھے، ان سے کہا کہ حضرت آپ کوئی حیلہ اختیار کر لیں، کیونکہ حیلے بھی شریعت میں جائز ہیں، وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے آپ دو لفظ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے اپنا فتویٰ واپس لیا، جان بچ جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی۔ غصے میں لال ہو گئے، تم مجھے بزدلی کا پیغام دے رہے ہو اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ دوں، میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مجاہدین میں اپنا نام لکھوا لیا ہے، کل قیامت کے دن جب میری پیشی ہو، اللہ کے نبی عدالت میں کھڑے ہوں، میں ان سے نظریں کیسے ملاؤں گا، میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ اور میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں نے جو فتویٰ دیا ہے بھلے ہی انگریز مجھے قتل کر دے، لیکن میں اپنے فتوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں انگریز سن لے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز سے لین دین حرام ہے۔ یہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، باطل کا ساتھ کبھی نہیں دینا، حق پر ڈٹے رہنا، حق سننا، حق سمجھنا، حق کا ساتھ دینا۔ اگر باطل کا آپ ساتھ دیں گے اور باطل سے ڈریں گے، باطل سے مرعوب ہوں گے، تو تاریخ آپ کو بھلا دے گی، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔